نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والشاکرین والشاکرین۔ بعد حمد و ثناء اللہ تعالیٰ رب العزت کی پہل سے یہ بات آج میں اور میرے ماحول کی طرف سے ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہمارے ماحول میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو سدھارنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں سدھار پا رہے۔ کیوں کہ ہمارے ماحول میں ایک ایسا واویلا بچا ہوا ہے کہ اس کی تربیت کے لیے بڑا جاں فشانی کرنی پڑتی ہے۔ ہر شخص اپنے ماحول میں، اپنے گھر والوں، اپنے اس میں آگے پیچھے کر کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا سمجھا رہا، بتا رہا، مگر جو ہے نا ماحول بڑا عجیب سا ہے کہ اس میں تم بار بار جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ ہے کہ ہر گھر میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو نماز سے غافل ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو روزہ سے غافل ہے، اگر کوئی 3 ٹائم پڑھ رہا ہے تو 2 ٹائم غائب ہو گیا نماز۔ ارے عجیب ماحول بنا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو بندے سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ رحمت برسائے گا نا۔ آدمی اپنے کو کہہ رہا کہ میں تو تھوڑا بہت جو کر دے رہا ہوں یہ اللہ پر احسان کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ پر تم احسان کر رہے ہو، تم بندے ہو، تم اللہ پر احسان کر رہے ہو کہ روزہ رکھ لیا تو بہت بڑا احسان کر دیا ہم اللہ پر۔ تم بندے ہو نا، تمہارا کام یہ، غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے مالک کی بس ہاتھ پیر جوڑ کے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرے۔ غلام کا کام ہی ہے، بندے کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے مالک کا ہر وقت جو ہے نا اس کے سرخروئی میں اس کے دامن پکڑ کے اس کو جو ہے نا کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ غلام کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے جو ہے نا ہر وقت اس کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پیر جوڑتا رہے، التجا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی صورت سے بھی میرا کام نپٹ جائے، میرا کام بن جائے۔ اور ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ پہ احسان کرتے ہیں، ہم نے روزہ رکھ لیا یار، 2 روزہ رکھا، 5 روزہ رکھا، 1 روزہ پہلا رکھ لیا، 1 روزہ آخر کا رکھ لیا۔ عجیب عجیب ماحول بنا ہوا ہے ہمارا۔ ہم اپنے آپ کو سرما بھوپالی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے جو ہے نا یہ ہیں۔ ارے بھائی ہمارا جو ہے، ہم بندے ہیں اللہ کے، تو ہمارا کام ہی ہے بندگی کرنا، التجا کرنا، خوشنودی حاصل کرنا، کوئی نہ کوئی صورت سے میرا کام بن جائے، اے اللہ تعالیٰ میرا کام بن جائے، جہنم کی سے آزاد ہو جائیں، جہنم میں نہ جا سکیں، جنت کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا مل جائے ہم کو، کسی کونے کھانچے میں بھی مل جائے ہم کو جگہ جنت کا، دوزخ سے ہم کو اللہ تعالیٰ دوری کر دے، بچا لے اللہ تعالیٰ، بچا لے اللہ تعالیٰ، بچا لے اللہ تعالیٰ۔ ہم کو تو یہ التجا کرنا ہے، مگر ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ارے یار ہم تو روزہ رکھا ہے، بہت 2 روزہ رکھا، بہت مشکل سے یار، پانی کا اتنا طلب ہوتا ہے نا، کھانا تو نہیں ہوتا، گٹکا کھا لیتا ہوں، کھانا تو نہیں ہے، مگر پانی کا اتنا طلب ہوتا ہے نا، نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ارے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جو ہے نا تیرے پاس جو ہے نا ایک سپاہی کھڑا کر دیں اور ایک جو ہے نا جیل میں رکھ کر کے 4 ڈنڈے مارے کہ تیرا جو ہے نا بھوک لگ رہا، اب بتا تیرا بھوک کہاں گیا، اب بتا تیرا جو ہے نا کہاں گیا روزہ، تب تیرا کیا ہوگا؟ اس وقت تو نہیں سمجھ رہا آدمی، اور جب اللہ کی یہاں مار پٹائی کٹائی ہوگا، اللہ کے یہاں تو کٹائی ہوگا کہ جب اللہ کے فرمان برداری کے مطابق کام نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں کٹائی ہوگا۔ اس کو آدمی بھولا بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو عمل صالح نہیں کر رہے نا، وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم حق کی طرف جا رہے نہیں، صبر کر رہے نہیں، روزہ رکھا نہیں جا رہا ہم سے، صبر کیا نہیں جا رہا ہم سے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ حشر، کٹائی ہوگا نا بھائی، کٹائی ہوگا تو اپنا سمجھو گے، ایک نہ ایک تو وقت آ ہی جائے گا نا کہ حتیٰ زرتم المقابر، روح جو نکل جائے گی جسم سے، اور آپ کو جو ہے نا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کو لے جا کے نہلا دھلا کے کھاٹ میں پہنچا کے قبر میں ڈال دے گا لوگ. یہی ہوگا نا آخر میں انجام، نہلا دھلا کے قبر میں ڈال دے گا. اب آپ سے پوچھائی ہوگا، اب آپ سے جو ہے نا حساب کتاب ہوگا. بھائی دنیا کا چیپٹر بند، دنیا میں جو کر رہا تھا آپ نے کر لیا، اب بتائیے کہ اب کیا ہوگا؟ اب آ گیا آپ میرے پاس، میرا حکم مان کے آئے، میری فرمانبرداری کر کے آئے، میرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بتایا ویسے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ نماز اس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھا، تقوی حاصل کیا، خضوع نماز میں حاصل کیا. یہ رمضان کا مہینہ تربیت والا مہینہ ہے کہ تربیت دے دے کے آپ کو اتنا 30 دن کے اندر اتنا تربیت مل جائے کہ اس کے اثرات 11 مہینے تک رہیں. آپ کو یہ ایک مہینہ میں تربیت دینے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بنایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بنایا گیا. اور اس کو جو ہے نا رمضان کے مہینے میں لوگ آتے ہیں، جوق در جوق لوگ آتے ہیں رمضان میں، اور اس میں پڑھتے پھر آہستہ چھٹتے جاتے. ارے بھائی چھٹتے جاتے کیوں؟ تقوی کو مضبوط کرو، تقوی کو پابند کرو، اپنے آپ کو تقوی میں پابند کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو صالح اعمال کی طرف توجہ دو اور اس پر استقامت کے ساتھ پابند ہو جاؤ. اسی کا نام ہے اصلاح، اسی کا نام ہے اصلاح. آپ نے اپنی اصلاح کی یا نہیں کی، یہ آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر آپ نے اپنا محاسبہ نہیں کیا اور آپ نے رمضان کو یوں ہی گزار دیا تو وقت بہت ہی قریب ہے، بس چند ہی لمحے باقی ہیں. اس میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، اللہ سے رو کے گڑ گڑا اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مانگ کے کسی نہ کسی طرح اللہ کو راضی کر لو تاکہ تم اصلاح والے بن جاؤ، صابر بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، خلوص نیت سے نماز روزہ کرنے والے بن جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، چند لمحے باقی بچ گئے. یہی جو ہے نا میرا پیغام ہے، یہی میری استدعا ہے لوگوں سے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. تم مانو یا نہ مانو، میرا کام تم تک پہنچا دینا ہے، یہی میرا کام ہے، صرف میرا تبلیغ کا کام ہے، میرا کام تم تک پہنچا دینا. میں نے آپ تک اور آپ کے سامعین تک، اپنے اہلیان تک، اپنے گھرانے تک اس پیغام کو پہنچا دیا. اب سب عقل مند ہے، باشعور ہے، خود اپنے آپ کو سنبھالو کہ کہاں تک ہم پہنچے اور کہاں تک جو ہے نا ہم نہیں پہنچے. اپنا محاسبہ کر لو، خود اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں سرخرو بنو.